السلام علیکم ناظرین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو یہ دنیا اخلاقی پستی کی جس انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ آتا ہے کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ جس سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اور اس آگ سے بچانے کے لیے سب سے آخر میں سید المرسلین، خاتم النبین، رحمت للعالمین، آقائے دو جہاں، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شافع محشر، نور مجسم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح اور مثبت دستور ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک نسخہ کیمیا ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو تھام کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں، بلکہ پوری دنیا میں نہیں، پوری کائنات میں جشن منایا جا رہا ہے کہ 12 ربیع اول جشن عید میلاد النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک جشن کا سما تھا، اس وقت بھی جو ہے پوری کائنات کے اندر ایک جشن منایا گیا تھا۔ تو اس یاد کو سامنے رکھتے ہوئے آج 12 ربیع اول کو بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جشن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہر شہر کے اندر جو ہے وہ جلوس نکلے ہوئے تھے، محافل ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے تقاریر ہو رہی تھیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ اگر کہیں کوئی کچھ بھول گیا ہے، اگر آپ جو ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دن جو ہوتے ہیں وہ کمٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ دن ہے کہ اس دن جو ہے وہ دوبارہ سے اثر نو اپنا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے گھرانے کا جائزہ لیں، اور پھر ایک عزم کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دین کو کس طرح شامل کرنا ہے۔ اور دین کے بارے میں بڑا واضح بات ہے کہ دین جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے، یہ صرف اور صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، سونا، کھانا، پینا، رہنا، ہر چیز دین ہے۔ ہر چیز کے اندر اگر ہمیں اپنا رب جو ہے یاد ہے اور ہمیں جو ہے وہ سنت رسول یاد ہے تو ہمارا تو ہر لمحہ ثواب ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج بہت امپورٹنٹ دن اس لحاظ سے بھی کہ یوم دفاع پاکستان بھی، یعنی دو بڑے زبردست دن ایک ساتھ جو ہے وہ منائے گئے پورے پاکستان کے اندر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جنید اقبال صاحب، معروف اینکر پرسن ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، اور خاص طور پر جو مذہبی پروگرامز ہیں اس میں پاکستان کے پائنرز میں سے ایک ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جنید صاحب، یہ جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے پہلے تو آپ فرمائیں آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، جی ٹی وی کا بہت شکریہ، اور اتنا خوبصورت انٹرو آپ نے پیش کیا، اس پر آپ کو داد تحسین۔ آج کا دن رضوان بھائی، سمبولکلی میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور میں قدرت کی منت پہ جو ہے کوشش کر اٹھ رہا تھا بار بار کہ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کا 1500 سال جو ہے پورے ہو گئے الحمدللہ، ظاہر ہے اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج 6 ستمبر بھی ہے، یوم دفاع پاکستان بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ دیکھیں کہ سمبولکلی قدرت نے ہمیں یہ اشارہ دیا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی محافظت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں پر، مومنین پہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، آل اولاد سے نوازا، حسن و جمال سے نوازا۔ پھر یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات کی آپ بنت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک شے کائنات کے ایک ایک کونے میں انسانوں کی دسترس میں کر دی اور انسانوں کے لیے پیدا کی۔ لیکن میرے رب کی یہ مشیت و سنت نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو کرے یا کسی کام کو جو ہے وہ اپنا عطا کرے یا کوئی احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلائے، لیکن ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، جب اپنا محبوب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تب احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسا کہ آپ بات فرما رہے تھے کہ آمد سے پہلے آپ یہ دیکھیے، جسے لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے،
یہ جملہ ہی بالکل غلط ہے. انسانیت تو تھی نہیں صاحب, تھی نہیں, یعنی آدمیت تھی. اور انسان کا عالم یہ تھا کہ پانی پلانے پہ جھگڑا ہے, گھوڑوں کو آگے بڑھانے پر جھگڑا ہے, ایک دوسرے کا قتل عام ہوتا تھا, برسوں اور صدیوں تک جو ہے دشمنی چلتی تھی. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد انسان کو پتہ چلا کہ آدمیت کے پیڈسٹل سے اٹھا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انسانیت کے مقام پر پہنچایا. یعنی جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے درپے تھے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے باہم شیر و شکر کر دیا. جو ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے ان تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی جانوں کا محافظ بنا دیا. جو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے ان کو یہ بتلایا کہ یہ بچیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہیں, انہی میں تمہاری ماں ہے, انہی میں تمہاری بیٹی ہے, انہی میں تمہاری بیوی ہے, انہی میں تمہاری بچی ہے, انہی میں تمہاری بہن ہے. یعنی جو تقدس انسانیت کھو چکی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقدس تک انسانیت کو پہنچا دیا. تو ایک بات تو اس میں جو بٹوین دا لائنز آ گئی کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے, سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے. انسانیت اس کی ایک شاخ ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت بیسیکلی جو انسان کو اشرف المخلوق بنایا, تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ جو سارا ارینجمنٹ ہے نا, یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح راہ پہ رہے. اگر یہ ہمارے سے اللہ کی محبت ہے, جیسے 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرتا ہے. تو یہ سلسلہ اور آپ دیکھیں کہ لاسٹ ورژن جو ہوتا ہے آخری نبی ہے, تو اس کا مطلب لاسٹ ورژن جو آیا تو اس لاسٹ ورژن کے اندر تو سب سے بہترین چیز پیش کر دی گئی, فائنل چیز پیش کر دی گئی, کمپلیٹ چیز پیش کر دی گئی. تو اس کے بعد جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے خود بھی فرمایا کہ آج دین جو ہے مکمل ہو گیا. تو وہ دین جو ہمارے سامنے موجود ہے, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بالکل اسلوب دے دیا گیا کہ جناب یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, بالکل ایسا. اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم صحیح راستوں پہ چلیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات جیسے کہ میں کرنا چاہوں گا کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور جب پہلی بار اعلان ہو رہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے پہاڑ کے پیچھے, تو آپ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بالکل کریں گے. انہوں نے کہا بھائی یقین کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ حالانکہ اس وقت تک دین کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. وہ آپ کی اپنی شخصیت ہے کہ بچپن سے لے کے اس وقت تک کی شخصیت ہے, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے یقین کریں گے آپ صادق اور امین ہے. ایسا ہی تو پہچان صادق اور امین ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ہم اگر اکیڈمک بات کریں, اگر ہم بات کریں کہ جناب وہ دور کیسا تھا, ہم مکے کی بات کریں, مدینے کی بات کریں, ایون خلفائے راشدین کے دور کی بات کریں, مثلا ایک سیکھنے کو تو بڑی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن جنید بھائی بات یہ ہے کہ عمل کی بات جو ہے آج جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں وہ کمی محسوس ہوتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے بہترین ہے, لیکن ہمارا معاشرہ سب سے بہترین نہیں ہے. بالکل ایسا. بات یہ کہ معاشرہ بہترین ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ معاشرہ بہترین نہیں؟ اتنا خوبصورت دین, اتنا بہترین لاسٹ ورژن, اتنی بہترین قرآن مجید, فرقان حمید, آپ کی سنت, ساری چیزیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پہ دے دی, لیکن پھر بھی ہم معاشرہ بہترین نہیں بنا پا رہے ان سب بہترین چیزوں کے ہونے کے باوجود. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا نا, دیکھیں پہلے معاشرے کو ڈیمو کر کے دکھایا. 40 سال جس وقت آپ نے 40 برس کی عمر میں ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا ہے, اس سے پہلے پریکٹیکلی آپ نے اس معاشرے کو بتایا کہ کریکٹر بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے. آپ حلف الفضول کو اٹھا لیجئے, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے سے بے انتہا پیار کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا, مدینہ پاک میں ہجرت فرمائی, اس کے بعد بھی آپ اس معاہدے کو یاد فرمایا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی گلیاں یا عرب کے رہنے والے وہ لوگ جو کہ بدو تھے, مطلب وہ فصاحت و بلاغت میں تو بہت آگے تھے نا, لیکن تمام تر دشمنیوں کے باوجود, یعنی آپ سوچیں نا کیسی بات ہے, اور اس بات کو سمجھنا ذرا ضروری ہے کہ سمبولکلی میں عرض کر رہا ہوں, بلکہ بلا تمثیل, کہ کوئی شخص کسی کی جان کے در پہ, مثال بنتی نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی کی جان کے در پہ ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کروں گا. ایون جو ہے میں اس کے کریکٹر کو جو ہے اس کو بھی اسیسینیٹ کروں گا, ہر طور سے اسیسینیٹ کروں گا. یعنی میرے ہاتھ میں جو کچھ آئے گا میں حتی الامکان کوشش یہ کروں گا کہ مکمل طور پہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کروں, اور کسی طور سے جو ہے اس کو واصل جہنم کر دوں. مطلب میں اپنے طور سے معاذ اللہ یہ سوچ رہا ہوں, مطلب اپنے طور سے سوچ رہا ہوں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں موجود ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال یہاں بنتی نہیں تھی, لیکن اب میں بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا کہ سرکار
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کریکٹر سب سے پہلے پیش کیا، اور وہ لوگ جو کہ دشمن تھے، جو جان کے درپے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جان کو لینا چاہتے تھے، ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، تمام تر دشمنیوں کے باوجود بھی اپنی امانتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور وہی معاشرہ جو کہ عرب کا معاشرہ تھا وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتا تھا۔ سر میں اس معاشرے سے اس معاشرے پہ لانا چاہ رہا ہوں، میں وہی آنا چاہ رہا ہوں جی، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ مثالیں تو بہترین موجود ہیں، اکیڈمک بہت بہترین ہے، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہترین امت ہم کیسے بن سکتے ہیں، جو ہم بہترین امت ہیں الحمدللہ جو دین کے لحاظ سے، لیکن پریکٹیکلی طور پہ جو ہے وہ معاشرہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا، ہم اپنی پہچان صادق اور امین نہیں بنا پا رہے، بالکل ٹھیک، ہم ان راہوں پہ نہیں چل رہے کہ جو یعنی جب دین پھیلا ہے پورا، آج انڈونیشیا میں لوگ کیسے مسلمان ہوئے ہیں، بس وہ صادق اور امین کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ تاجر جو وہاں گئے ہیں ان کی ایمانداری کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ جو مثالیں تھیں وہ مثالیں آج نہیں ملتی۔ بات یہ ہے کیا ہوا، کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں کہ کیا ہوا؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 برس مکہ پاک میں گزارے، 10 برس آپ کے مدینہ پاک کے، 53 برس آپ نے مکہ پاک میں جو گزارے وہ انتہائی تکالیف میں گزارے، 10 برس آپ نے مدینہ پاک میں گزارے، آپ نے جنگوں میں، غزوات میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ لگا دیا، ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتوں کے جام نوش کیے، یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ کھجور تک کھانے کے لیے موجود نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود غزوہ تبوک کا مارکہ آپ کو یاد ہے کہ 950 کلومیٹر ٹریول کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام گئے تھے۔ ایکچولی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صرف دین سمجھایا نہیں تھا، دین ان کو گھول کے پلایا تھا، اور انہوں نے دین کو صرف سمجھا نہیں تھا، دین کو اپنے اوپر نافذ کیا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ 4 مصرے کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے، ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے، میں نے اپنے آپ کو کاکٹل بنا لیا ہے، میں رسول کریم صلی اللہ کس کا فیلئر ہے؟ مثلا آج جو الحمدللہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے، اتنی کتابیں موجود ہیں، یعنی ہم قرآن مجید فرقان حمید اپنی جگہ موجود ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ مطلب قابل تعریف ہیں ہماری جو تاریخ ہے کہ اتنی بہترین جو ہے وہ ریسرچز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ریزلٹس نہیں مل رہے، ہم سب کا فیلور ہے۔ اس کا علماء کرام موجود ہیں جن پہ ہم کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز جو جس طرح سے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس طرح معاشرے میں کھڑا کرنے میں ناکام رہے ہیں، ابھی تک معاشرہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ دیکھا ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان حاضر خدمت ہیں، آپ سب کو جشن عید میلاد النبی ونس اگین ہم کہیں گے کہ بہت بہت مبارک ہو، اور نہ صرف پورے عالم اسلام میں، نہ صرف پوری دنیا میں، بلکہ پوری کائنات کے اندر آج جو ہے ایک جشن کا سماں ہے، اور یہ سلسلہ جو جاری ہے۔ ہمیں اب جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج صبح سے میرے خیال سے آپ مختلف تقاریب کے اندر جو ہیں وہ شرکت فرما رہے ہیں۔ جنید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک سے پہلے ہم جنید اقبال صاحب سے بات فرما رہے تھے کہ ہم نے بات کی، جناب پیچھے گئے ہم کہ ایک لاسٹ ورژن، ایک بہترین جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس معاشرے کی بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا، فرمائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے فرمائیے کیسے دیکھتے ہیں آج کے دن کو؟ سر آج کے دن تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا دن ہے جو 1500 سال پرانے ہیں، ٹھیک ہے نا، نئے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، 1500 سالہ جشن ولادت ہے، وہی منا رہے ہیں جن کا تعلق 1500 سال والے سے ہے اور 1500 سال سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو نئے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے۔ تو آج کے دن خوشیوں کا دن تھا۔ سر 1500 سال کیوں سر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہاں، تو وہ تو پہلا جو آغاز تھا اس دنیا کا، اس کائنات کا، تو جب سے ہی یہ دنیا ہماری ہے سر، اسی دن کی ہے۔ بالکل، میں بینگ اے مسلم میں عرض کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ باقی تو یہ ہے کہ کسی کا ذکر تو پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، ہمارے نبی کا ذکر تو اس وقت ہو رہا تھا جب نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ کب تھا، نہ آدم تھا، نہ روح تھا، نہ جسم تھا، نہ جسد تھا، اس سے پہلے نور مصطفیٰ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا کیا؟ میں ہی کہہ رہا تھا کہ آج کے دن کی مصروفیت بتائیں جناب، کیسا؟ اچھا، آج کے دن الحمدللہ ہم نے آغاز جو ہے وہ سائر صبح بہارا سے کیا،
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر قائد آباد میں ایک ریلی تھی, وہاں گئے. پھر ملیر کے اندر سی ایم بھی آئے تھے, ان کی کیبنٹ بھی تھی, وہ ریلی اٹینڈ کی. پھر اس کے بعد ہماری اپنی ریلی راشد منہاس روڈ سے نکلتی ہے, وہ اٹینڈ کی, اس کو لیڈ کیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر لیاقت آباد گئے, وہاں پر ایک جم غفیر, ایک اجدہام انسانی, ٹھیک ہے نا. وہاں سے پھر ہم واپس الحمدللہ ایک تقریب تھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بینکیوٹ میں, اس کو ایڈریس کیا اور بھاگے بھاگے آپ کے پاس آ گئے. چلیں, آپ کی محبت ہے. تو کتنے کیک کاٹے ابھی تک آپ نے صبح سے؟ نہیں, کیک تو نہیں کاٹے. اچھا, کیک بالکل نہیں کاٹے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کیک کاٹ رہے ہیں, کیک مطلب کاٹنا چاہیے نہیں کاٹنا چاہیے؟ نہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتائیے کیک حرام ہے حلال؟ سر کیک تو حلال ہے. حلال چیز ہے تو پھر کھائیے. نہیں, کچھ لوگ بولتے چاہے ہیں آپ جناب کاٹ کر کھائیے. ویسے تو بات کی جاتی تھی کہ جناب برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے, کیک نہیں کاٹنا چاہیے, جو مذہبی ہم اکثر بات سنتے تھے. اور اس موقع پر جو بڑے بڑے کیک کاٹے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کاؤنٹر کوشچن کیا نا کہ کیک کے اجزاء اگر حلال ہے تو شرعی طور پر وہ حلال ہے, اور اجزاء حرام ہے تو شرعی طور پر حرام ہے. کیک کو رسول اللہ نے منع نہیں کیا. نہ دین مکمل ہو گیا, نہ اللہ سے بھول ہوئی, نہ رسول اللہ سے بھول ہوئی, معاذ اللہ. لہٰذا اگر ناجائز ہوتا تو اللہ رسول قرآن میں منع کر دیتے. جائز کی فہرست بہت طویل ہے, ناجائز کی فہرست میں دکھا دیجئے کہ ایک ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اسی طرح آپ ثابت کریں گے تو ہم تو آخری امت ہے. ہم سے پہلے ساری سبزیاں بھی لوگ کھاتے رہے, ہم سے پہلے گوشت بھی لوگ کھاتے رہے, ہم سے پہلے کیک بھی لوگ کھاتے رہے. تو آپ کس کس چیز سے روکیں گے؟ ان کی مشابہت, ان کی مشابہت. ہم سے پہلے داڑھی بھی سب رکھ رہے ہیں, یہود کو دیکھیں ٹوپی وہ بھی رکھتے ہیں. ہماری تھوڑی فرق ہے, وجہ ممیز ضرور ہے کہ وہ چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں, ہم بادشاہ پگڑی لگاتے ہیں. ان کی داڑھی اتنی بڑی ہوتی ہے, ہماری ایک بالش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سرکمسیزن وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا اس بنیاد پر ہم کیا اسلام کو چھوڑ دیں؟ نہیں صاحب, اسلام نے کلیئر کٹ فارمولا بتا دیا جائز اور ناجائز کا. اور اللہ کا رسول ہر جائز کام کروانے نہیں آتا, یاد رکھ لیجئے. دراصل اللہ کا رسول ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے. تو قیامت تک کے جتنے ناجائز سے منع کر دیے کہ ایک حلال ہے, چاہے اپنے بچے کی برتھ ڈے پہ کاٹے, چاہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کاٹے, دونوں صورتوں میں جائز ہے. سالگرہ بھی منا لیں. جی بالکل, سالگرہ جائز ہے اسلام کے اندر. میں نے آپ سے فارمولا بتا دیا نا, اللہ کے رسول نے منع کیا تو مان جائیں گے, قرآن و حدیث میں دکھا دیجیے. ایک بڑا بنیادی آج کے دن جو ایک سوال آتا ہے کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے جشن کو, دیکھیں آپ جب پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اٹ از اے رانگ کوسچن. ٹھیک ہے, اصل میں کوسچن یہ کہ میلاد کیوں نہ منائیں. سمجھ رہے ہیں, میلاد مناتے ہیں یہ کوسچن ہی نہیں ہے. جائز کی دلیل نہیں ہوتی, ناجائز کی دلیل ہوتی ہے. میلاد نہ منائے دلیل دیجیے. میلاد کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو کیک کی بھی دلیل دے دیجیے نا. جس طرح کا جو کا اہتمام ہوتا ہے, خیر لوگ اپنی عقیدہ تو محبت میں کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب اگر ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں, خلفائے راشدین کے دور میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں, تو یہ سب چیزیں مثالیں وہاں نہیں ملتی تھیں. یہ مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ بر صغیر کی تخلیق ہیں یہ ساری چیزیں. کس نے کہا آپ کو نہیں ہوتی اس طرح سے سب کچھ؟ اور بھائی اس طرح سے یہ شیروانی حضور کے زمانے میں نہیں تھی, یہ میڈیا بھی نہیں تھا, حضور کے زمانے میں چشمہ بھی نہیں تھا, وہ مولوی صاحب جو منع کرتے ہیں وہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا, حضور کے زمانے میں یہ موبائل فون بھی نہیں تھا. اصل چیز ہونی چاہیے, اصل ہے دین میں. تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو ذکر مصطفیٰ کی صورت اور اصل قرآن میں موجود ہے, لہٰذا آپ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے رہتے ہیں. آپ حضور کے زمانے میں مرچیاں لائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ جو مرچیاں یہ بڑی عجیب ہے, یہ جلتی بھی ہے جلاتی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کبھی کبھی لگتی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, آن دا لائٹر نوٹ. جی جی جی. تو بات یہ ہے کہ بھائی حضور کے زمانے میں بتیاں تھی نہیں. آپ اگر حضور کے زمانے میں میلاد کی دیگیں, بریانی کی دیگیں مانگیں گے, تو وہاں تو عالم یہ تھا کہ صاحب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے, تو یہاں چہرے سے پردہ وہ کفن ڈالا تو پیروں سے ہٹ گیا, پیروں پہ ڈالا تو چہرہ جو ہے وہ نہیں ڈھانپ سکے. تو لہٰذا اس دور کے اندر آپ یہ مانگیں گے, وہاں تو گٹھلیاں چوس کر جو رکھ لیتے تھے کہ شیرینی مل جائے گی, آپ ان سے میلاد کی دیگیں مانگیں گے. نہیں صاحب, یہ تو رسول اللہ کے صدقے اللہ نے غلاموں کے مزے کروا دیے کہ آج سب کچھ موجود ہے. وہ تو بہت اولین دور تھا, اور صحابہ نے میلاد, ہم کیا میلاد منائیں گے صاحب. صحابہ کا انداز تو یہ تھا. آپ یہ بتائیے کہ حضور کی محفل میں کوئی صحابی بیٹھا ہوا ہے, تو کیا وہ حضور کی محفل چھوڑ کر باہر جھنڈے لگائے گا؟
جمال مصطفیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے، کیا حضور کی محفل چھوڑ کر جناب وہ چراغیں روشن کرے گا؟ نہیں، ان کا تو ہر لمحہ ہی میلاد ہوا کرتا تھا۔ نہیں، میں اس کے بعد کی دور کی بات کر رہا ہوں، خلفائے راشدین کے دور کی، یا اس کے بعد جو بنو عباسیہ تک کے دور کی، مثلا اس کی بات مجھے بتائیے، سلطنت عثمانیہ کے دور کی۔ اوسطاً رسول اللہ نے ہر مہینے ایک جہاد کے لیے سرایہ بھیجا یا غزوہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور تک ہر مہینے جو ہے صحابہ جہاد کے لیے نکل رہے۔ وہاں پر تو پرائم گول یہ تھا کہ شریعت کو نافذ کرنا، اسلام کو پھیلانا ہے، لہٰذا اس دور کے تقاضے اور تھے، اس دور کے تقاضے اور ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے ثبوت ہی مانگتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا صحابہ کا محبوب عمل اور مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ مہاجرین صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے تھے، حضور پیدا ہوئے، یہ جتنی احادیث ہمیں ملی ہے نا، حضور پیدا ہوئے، سنا بڑے خرق عادت واقعات ہوئے تھے، سب آسمان کے تارے زمین پر آ گئے تھے۔ حضرت عباس سے کبھی پوچھ رہے، کبھی حضرت جو ہے وہ ابن عباس سے پوچھ رہے کہ حضور کے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا؟ صاحب جھنڈے لگا دیے گئے تھے۔ حضور نے خود فرمایا صحابہ کو جمع کر کے، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورات امی، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں، انہو یخرج منہا نور اضاءت لہو قصور الشام، جب میں پیدا ہوا تو ایسا نور طلوع ہوا، میری والدہ مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھ لیتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں آپ کو یہاں روکتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں روکتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سوال، ان سوالوں کے جواب دینا، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے، یہ دیکھیں، یہ جو میرے سوال نہیں ہے، کہیں اور کہیں سے اٹھ رہا ہوگا سوال تو آپ نے جواب دے دیا، یہ اچھا ہوگا۔ اچھا، مجھے ایک سیکنڈ اور دینے دیجئے۔ جنید بھائی بھی ماشاءاللہ بڑے لرنڈ اور بڑے عالم فاضل ہیں ماشاءاللہ، لیکن دیکھیں ہر دور میں حضور پر جب بھی نسب پر، اور یہودیوں کا یہ بڑا عجیب و غریب مشغلہ تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل اینڈ یو ڈونٹ ہیو دا، کوئی ایسی بلانگنگز آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی طہارت نہیں ہے، تو حضور کیا کرتے تھے؟ جب بھی ایسا ہوتا تو حضور صحابہ کا حلقہ بناتے، اپنا منبر بچھاتے، میلاد کا جلسہ سجاتے۔ لہٰذا بخاری شریف پڑھ لیجئے، حضور نے ایسا ہی کیا، سارے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے فرمایا انت رسول اللہ۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج میلاد نامہ بیان کروں گا، لہٰذا حضور نے خود بیان کیا اپنا میلاد نامہ، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کون ہے مائی کا لال جس کو 22 پشتوں کا نام یاد ہوگا؟ پھر حضور آپ کو پتہ ہے حضور کس مہینے مدینے میں داخل ہوئے؟ اچھا، میں ذرا جنید بھائی سے، جنید، یہ جو بات یہ کہ الحمدللہ جس طرح سے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ ہمیں بٹنا نہیں چاہیے کہ جناب یہ کچھ لوگوں نے ایک چیز کو لے لیا، کچھ نے ایک کو لے لیا، اور ہم نے یہ میلاد بھی ٹیگ بنا دیا ہے جناب، یہ چند لوگ جو ہیں منا رہے ہیں، تو ہر ایک کا مطلب چند کا مطلب یہ کہ یہ ایک خاص، آج آپ شہر کراچی میں نکلتے ہیں، اہل کراچی، اہل پاکستان، اہل دنیا، یہ سب کا دن ہے۔ پلیز دیکھیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جی جان ہے تو جہان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص مسلک و مذہب کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، ذرا بات کرنے دیجیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص کمیونٹی کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، پنجابیوں، سرائکیوں کے لیے تشریف، یعنی کسی اسپیسیفک جو ہے کاسٹ کریڈ کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گا، پوری کائنات، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بس ختم ہو گئی نا بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ میں نے ابتدا میں آیہ مبارکہ کا حوالہ بھی دیا تھا، دیکھیں جی بات کو سمجھ لیجئے، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ان کی فالوئنگ کرتے ہوئے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ مسلمان ہوں جس کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں پتھر کھائے تھے؟ کیا میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ مسلمان ہوں کہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک نورانی خون کو، ہم تو مبارک نورانی خون کہتے ہیں، ہم اس کے علاوہ بات نہیں کرتے، مبارک نورانی خون کو بہایا تھا؟ کیا میں وہ مسلمان ہوں؟ من حیث المجموعی بات کر لیجئے نا صاحب، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے لوگ اس وقت اسکرین کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، ذرا سیلف انالیسس تو کیجئے، ایک اسکینر اپنے اندر لگائیے۔ جو بات آپ کر رہے تھے کہ
کہ صاحب وہ جو صادق اور امین جن کو مکے کی گلیاں صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتی تھیں، جن کو مدینے کی گلیاں صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتی تھیں، جنہوں نے اپنے ڈیمو سے اپنے کردار سے بتایا رہتی دنیا تک کہ ایکچولی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریکٹر کا اوج کمال کیا ہے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں کہ جن پر طائف کے شہر میں پتھر برسائے گئے، جن کے مبارک نورانی خون کو بہایا گیا؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں کہ جنہوں نے 23 برس کی ظاہری دعوت و تبلیغ میں جس انداز سے قربانیوں کو اپنایا اور جس انداز سے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے؟ تو مجھے جواب یہ ملے گا کہ نہیں، میں وہ مسلمان نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ میں وہ مسلمان نہیں ہوں، میں صرف گفتن نشستن برخاستن، بس میں صرف اس کا قائل ہوں۔ تو یہ جو دن ہے نا، یہ بیسیکلی اسی کمٹمنٹ کا دن ہے۔ دیکھیں یہ جو دن ہے نا، تقریبات ہیں، یہ جو جلوس ہیں، یہ جو تقاریر ہیں، یہ یوم تجدید عہد وفا ہے رضوان بھائی۔ میں نے ابتدا میں آپ سے ایک بات کہی تھی، 1500 سالہ جشن ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا۔ آج کا دن یوم تجدید عہد وفا بھی ہے، اور اگر وطن کی بات کرتے ہیں تو 6 ستمبر بھی یوم تجدید عہد وفا ہے بنیادی طور پہ۔ مجھے اصل میں بریک کی طرف جانا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ جو میں اپنی گفتگو سٹارٹ میں جہاں سے لے کے چلا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے اور کیسے ہم بھی اس راستے پہ چل سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی پہچان بھی صادق اور امین کے کچھ قریب ہو جائے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمیں اس طرف نہیں بڑھنے دے رہے یا نہیں بڑھ پا رہے ہیں، معاشرے میں کہاں فیلئر نظر آتی۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان حاضر خدمت ہے۔ تو جنید اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ اب ہم اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس طرف تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں کہ ہمارا جو ہم ایک عام شخص کی بات کریں گے کہ جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جناب سچ بولے، اس کی اہمیت کو سمجھے، ایمانداری اس کے اندر ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، ایک دوسرے کی عزت کرے، پہلے آپ کا کلچر جو ہے سامنے آ جائے، پڑوسیوں کے حقوق جو اتنے زیادہ ہے وہ ہم خیال کر لیں کسی طرح پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، صلہ رحمی، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو کہاں پرابلم آپ کی نظر میں کیا آ رہی؟ سوشل میڈیا ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، علماء کرام جو ہے صحیح میسج نہیں پہنچا پا رہے ہیں، مسئلہ کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ بڑا ہمارے یہاں جو ہے نا ڈیلیما سوسائٹی کا، آج جس کا منہ آتا ہے اتنا بڑا منہ پھاڑ کے کہتا ہے جی علماء اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ممبر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں ذرا اپنی تو بات کروں نا، ذرا دروازہ کھولوں اپنے گھر کا، اور میرے گھر کے اندر جو ہے ایک ماں موجود ہے، ایک باپ موجود ہے، اس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل فون ہے جو واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے یا انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے۔ اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ کہ اس کی اولاد کی اسے تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس نے کبھی حدیث پاک کو کھول کے نہیں دیکھا کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 محبتیں دو، ایک میری محبت دو، ایک قرآن کی محبت دو، ایک اہل بیت کی محبت دو۔ مجھے بتائیے صاحب کہ کتنی مائیں اللہ ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں میں یہ محبتیں گھولتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ پورا دن برباد ہو رہا ہوتا ہے، لان تان ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی، گوسپس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بھی تو دین موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی تو خطابات ہیں، سوشل میڈیا پر بھی تو چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ کتاب اب لوگ نہیں پڑھ پا رہے، سوشل میڈیا سے زیادہ سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک فیکٹر ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لان تان کرنے کو ہم اٹھا کے ذمہ دے دیتے ہیں جی مولوی حضرات جو اپنا کام نہیں کر رہے، علماء اپنا کام نہیں کر رہے، میں اپنا کام ادا کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری بینگ اے پیرنٹ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک جو ہے وہ میرے فرائض کے بارے میں مجھے کیا بتلا رہا ہے، یا قرآن پاک جو ہے میرے حقوق کے بارے میں مجھے کیا بتلا رہا ہے، یا قرآن پاک اولادوں کے حقوق کے بارے میں کیا بتلا رہا ہے۔ میں نے اپنی اولادوں کو کبھی اس طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حصے دے دیے ہیں، یہ جو آپ لقمہ اٹھاتے ہیں آپ کا ہاتھ بتاتا ہے کہ وہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے دانت بتاتے ہیں وہ کتنا جو ہے کڑک ہے کتنا نرم ہے، جب آپ کے منہ میں جاتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کڑوا ہے میٹھا ہے یا مطلب کھارا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام آپ کو سونگنے کا نظام دیا، جس وقت آپ سونگتے ہیں وہ سونگ آپ کو بتاتی ہے کہ باسی ہے کہ تازہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار آپ کو دیا ہے کہ حلال و حرام کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے لقمے کا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو حلال و حرام کے بارے میں اپنی اولادوں کو بتلا رہے ہیں۔ کسی معاشرے کے اندر جہاں مذہب ظاہر سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن کلچر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہم اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایسی تیسی کر دی اپنے کلچر کی، معذرت کے ساتھ ایسی تیسی کر دی ہے۔ دیکھیں وہ ہے نا کہ پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب، مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب۔
کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. بے شرمی بے حیائی کا طوفان آپ کے معاشرے کے اندر بپا ہو چکا ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے صاحب کہ ایک سیکٹر یا ایک سیگمنٹ ذمہ دار ہے. من حیث المجموعی ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب سیاکار ہیں اور ہم سب مجرم ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہم نے صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان کو ریچولز تک محدود کر دیا ہے, عبادات کو ریچولز تک محدود کر دیا ہے. وہ جو ایسنس ہونا چاہیے تھا فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جو ٹرانسمٹ ہونا چاہیے تھا ہماری نسلوں کے اندر, ہم نے اٹھا کر اس کو ایک طرف رکھ دیا. اب اس کی وجہ سن لیں آپ. ایک ہندو تلک لگا کے پراؤڈ سے کہتا ہے, فخر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ہندو ہوں. یہودی پرائڈ فیل کرتا ہے اس بات پر کہ میں یہودی ہوں. کرسچن جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتا ہے اس بات پہ. آج میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہوں, احساس کمتری میں مبتلا ہوں. میں اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے جو کانپ رہا ہوتا ہوں بتاتے ہوئے. جب تک آپ اپنے اوریجن پہ نہیں آئیں گے, وہ بات ہے کہ اپنی منزل مقصود تک نہیں جائیں گے. جب تک آپ اپنے مرکز پہ نہیں کھڑے ہوں گے, آپ اپنی فلاح تک نہیں پہنچیں گے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کی ابتدا اور آپ کی انتہا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, ان کی تعلیم ہے. نہ ان سے بڑا کوئی رہبر ہے, نہ ان سے بڑا کوئی استاد ہے, نہ ان سے بڑا کوئی منٹور ہے, نہ ان سے بڑا کوئی مصلح ہے, نہ ان سے بڑی کوئی انسپریشن ہے, نہ ان سے بڑا کوئی آئیڈیل ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیویٹ کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. چند مصرے بات ختم کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ لیجئے اس میں بپتا ہے, پوری بپتا ہے. وہ ہے نا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی, بو بکر سے کچھ آئینے صدق کو وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے, عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا. یورپ میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم, دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی. دیکھ لیجئے صاحب کہ آج وہ جو کر رہے ہیں فلسطین میں, آخری مصرع کہ منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا, جا زندگی مدینے سے. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جس پرائڈ جو ہمیں ہونا چاہیے, جو اورا جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اوورآل ہونا چاہیے, وہ ساری باتیں اس کو لیڈ تو علماء کرام ہی کریں گے یا سرکار کرے گی, اس کے بعد پھر وہ نیچے تک جائے گی. وہ جب کلچر کی بات کر رہا ہوں ایک پورے ماحول کی, تو اس کی ذمہ داری کون لے گا سر, یہ بتائیں. آج دیکھیں اتفاق یہ ہے کہ دو اوکیزن جمع کر دی. ایک بہت بڑا اوکیزن ہے, ایک اس سے چھوٹا ہے, 6 سپٹمبر, ٹھیک ہے نا. تو 6 سپٹمبر ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان کا ہم نے تون کرہن دفاع تو کر لیا, لیکن پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد صرف یہی تھا, اچھا کھائیں گے, اچھا پیئیں گے, اچھا پہنیں گے اور صاحب ناچیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, گائیں گے, یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو پہلے انڈیا میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ کر سکتے تھے. آپ لباس کم پہنیں گے, انڈیا میں زیادہ اچھا اور کم پہن سکتے تھے. یہ سارے مواقع تو وہاں پر تھے. نہیں صاحب, تحریک پاکستان کے اندر اسلام کا جب خون ڈالا گیا ہے اس کی رگوں میں, تب جا کر پاکستان بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم آدھا پڑھتے ہیں, اگلا مصرع نہیں پڑھتے, اس سے خوف زدہ ہیں کہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. تو پاکستان بنا تھا دستور رسالت کو نافذ کرنے کے لیے, شریعت مصطفیٰ کو, نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے پاکستان کے اندر وہ کلونیل سسٹم نافذ کر دیا. ہم نے اسلامی تعلیمات کے نام پر, ہم نے نظریہ پاکستان کے نام پر, مطالعہ پاکستان کے نام پر مغالطہ پاکستان لوگوں کو سکھایا. ہم نے نہ جانے کیا کچھ اسلام کی شکل یہاں پر بگاڑ کر رکھ دی. میں آپ سے برملا کہوں گا, ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں نیکی کے مواقع نہیں ہیں. ہم سچ بولنا چاہتے ہیں, آج پاکستان میں سچ بولنے کے مواقع نہیں ہیں. ہم انصاف کا بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن صحیح فیصلہ ہم کر نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ارد گرد کا معاشرہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر آج میں اگر چاہوں کہ میرا جائز کام صحیح طریقے سے ہو جائے, نہیں ہوگا صاحب. آپ کو لا محالہ رشوت دینا پڑے گی. میں چاہوں کہ میں سچ بولوں آپ مطمئن ہو جائے, آپ نہیں ہوں گے. میں جھوٹ بولوں گا آپ مطمئن ہو جائیں گے. تو ہمارا معاشرہ جھوٹ کا معاشرہ بنا دیا گیا. ہمارا کہہ کر ہمیں بلایا گیا تھا اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کہ یہ سچائی کا معاشرہ ہوگا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا معاشرہ ہوگا, یہ معاشرہ آقا کی شریعت کا معاشرہ ہوگا. لیکن وہ معاشرہ ہمیں نہیں ملا. آگے کیا دیکھتے ہیں, آگے کوئی امید رکھیں؟
جی آگے کی جانب امید آگے رکھیں. امید ہوگی بشرطے کے اوپر سے اوپر والا. دیکھیں ایک رسول آئے تھے, آپ نے فقط لفاظی نہیں کی, فقط لفظ ادا نہیں کی, آپ نے جو کہا اس سے زیادہ خود کر کے دکھایا. اگر اوپر والا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھائے گا تو نیچے والا صحیح ہونا شروع ہو جائے قربانی گا. جو ہے وہ اپنے آپ سے دینی ہوگی, اور جبھی جو ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آج جو دو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ایک لمبی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس پر پھر بات کرنی چاہیے, لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس وقت کی میں گنجائش ذرا کم تھی, اس لیے اس بات کو یہیں تک جو ہے رکھتے ہیں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.